بڑھانے والے, عقل کا پاٹ بڑھانے والے, انسانیت کا پاٹ بڑھانے والے, اوپر سے کتنے اجلے, کتنے سفید, اور ان کے کالے کارنامے اتنے گھنونے, اتنے کالے کہ یہ مردہ خور, یہ آدم خور آدمی سوچتا ہے تو سوچتا رہ جاتا ہے, ہائے اللہ کیا ایسے انسان بھی دنیا میں ہو سکتے ہیں. یہ تو انسان کیا بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے انسانوں کی شکل میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا مصطفیٰ پیارے علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, جب یہ لوگ یہ مصطفیٰ کی در کو چھوڑ کے غلامی مصطفیٰ کے بغیر, تعلیمات قرآن کے بغیر جب یہ پڑھتے ہیں, ترقیاں کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, تو پھر یہ دنیا پہ ظلم کرتے ہیں. یہ اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے, اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے, اپنے مال, اپنے دولت اور اپنے پیسوں کو بڑھانے کے لیے 10 سال کی بچیوں تک کا خون پی جاتے ہیں. دنیا میں ظلم و ستم کا ننگا ناچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن او مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں, او حضور کے غلاموں, جب تم پڑھو گے, تم لکھو گے, تم میدان میں آؤ گے, تم اعلیٰ ادھیکاری بنو گے, تم ڈاکٹر بنو گے, اور صرف ڈاکٹر نہیں بلکہ ڈاکٹر بنو گے حضرت مولا علی کے جیسا. صرف بزنس مین نہیں بلکہ بزنس مین بنو گے سیدنا حضرت عثمان ذو النورین کے جیسا. تم پڑھ لکھ کر کے لائر بنو گے, صرف لائر نہیں, صرف جج نہیں بلکہ بنو گے جج تو حضرت عمر کے جیسا, صدیق اکبر کے جیسا, امام حسین کے جیسا, امام حسن کے جیسا, عبداللہ بن عباس کے جیسا, ابو ہریرہ کے جیسا, معاذ بن جبل کے جیسا, بلال حبشی کے جیسا, مصطفیٰ کے غلاموں کے جیسا. یعنی مصطفیٰ کے غلام بھی سچے اور پکے, مصطفیٰ کے دیوانے بھی, اور دنیا کے اعتبار سے ایک کامیاب انسان بھی, کوالیفیکیڈ ایجوکیٹڈ انسان بھی. تو مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں, تم دنیا کے اندر تباہی نہیں مچاؤ گے بلکہ تم دنیا کو امن اور شانتی کا گہوارہ بنانے کا کام کرو گے. دنیا کے سامنے پھول اور خوشبوئیں تقسیم کرنے کے سبب بنو گے. سبحان اللہ. پیارے علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, آج ہمارے شہر کو, ہمارے ملک کو ضرورت ہے تم بہترین ڈاکٹر بنو, بہترین لوئر بنو, بہترین کالج چلاؤ, شاندار یونیورسٹی کھولو, ایجوکیشن پہ دھیان دو, اور اس کے بعد تجارت پہ دھیان دو, تعلیم پہ دھیان دو, تجارت پہ دھیان دو. اور تیسری بات, ٹائم زیادہ تو نہیں ہو رہا, سلام پڑھ لیا جائے, مثل کے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. دو چیز سمجھ میں آ گئی. ایک اور چیز, اپنے سماج کے اندر اتحاد پیدا کرو. یہ مونچھوں کی لڑائیاں, مونچھیں ہیں کہاں جو لڑائیاں لڑ رہے ہو؟ مونچھیں ہیں کہاں تمہارے؟ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے, قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے. آج وہ جگہ بھی تم سے لی جا رہی ہے. تم کہاں یار مونچھوں کی لڑائیاں کر رہے ہو؟ آپس میں بٹے ہوئے ہو ٹولیوں میں. میں خانجی ہوں تو میرا الگ سسٹم ہے, میں لیل گڑھ ہوں تو یہاں کوئی کسی کی انٹری نہیں ہے, میں تیلی ہوں تو کوئی دوسرا نہیں آ سکتا ہے, اور میں شاہ جی ہوں تو میں کسی تیلی کی کیوں سنوں گا. یہ کیا ہے؟ اب سنو حضور نے کیا فرمایا. آخری بات, مصطفیٰ نے کیا فرمایا, لا فضل لعربی وعلی عجمی وعلی اسود علی احمر الا بالتقوی. آج کہتے ہو نا کہ میں بہت پیسہ والا ہوں, میرے سامنے کسی کی کیا اوقات ہے. ارے میرا تو فلاں بزنس ہے, میں سب سے ٹاپ ہوں, لوگ میری عزت کریں, میری بات مانیں, میں دنیا کی کیوں سنوں. کسی کو لے کے تو جھگڑا ہے, آدمی جھک جائے تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے, عاجزی لائے جھک جائے جھگڑا ہی ختم ہو جائے. لیکن میں بڑا ہوں, میری کیوں نہیں سنا, اسی کو لے کے چھٹ جھگڑے ہو رہے ہیں. ایک چیز یاد رکھنا, جو اکڑتا ہے وہ اکھڑ جاتا ہے, جو جھکتا ہے اللہ اسی کو عظمتیں دیتا ہے. تو غرور تو ہونی ہی نہیں چاہیے, اور خاص طور سے حضور کے غلاموں میں تو غرور ہونی ہی نہیں چاہیے. یار میرے آقا تمام نبیوں کے نبی, فتح مکہ کے موقع پر مکہ فتح ہو رکھا ہے, وہ لوگ بھی سامنے آئے ہوئے ہیں جنہوں نے حضور کو شہر سے باہر نکالا تھا.
جنہوں نے حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، جو لوگ حضور کو مرنے کے لیے پلاننگ تیار کر رہے تھے، وہ سب سامنے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا، اب تو مکہ فتح ہو چکا ہے، اب ہمارا کیا ہوگا، حضور ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ لیکن سنو تم کس کے غلام ہو، وہ مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں کہ میری ماں رات کو روٹیاں رکھ دیا کرتی تھی، صبح بھگو کے کھا لیا کرتی تھی۔ اور یہ عاجزی، یہ انکساری کہ فتح کا موقع ہے لیکن زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج اگر ذرا سی ہمیں دولت مل جائے، ذرا سی عزت مل جائے، شہرت مل جائے، تو ہم انسانوں کو انسان نہیں جانوروں سے بدتر سمجھتے ہیں۔ تھوڑا سا پیسہ والا ہو گیا تو آدمی غریبوں سے کہاں بات کرتا ہے، بات بھی کرے گا تو ٹیڑھی منہ سے بات کرے گا، کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں انسانوں کو۔ کسی شاعر نے کیا کہا ہے، ذرا سی دولت کیا ملی ہے کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تمہاری دولت نہیں ہے۔ جو خاندانی رئیس ہوتے ہیں وہ رکھتے ہیں لہجہ نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں ہے۔ یہ حالات ہیں آج۔ لیکن مدینے والے مصطفیٰ کے غلاموں، وہ حضور تمام نبیوں کے نبی، آخری پیغمبر، نبیوں کے سردار ہو کر کے زمین پہ بیٹھ کے، پاور کتنا ہے، حضور نے غریبی کو پسند فرمایا، ورنہ حضور فرماتے ہیں اگر میں چالوں نا یہ احد پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کے دائیں بائیں آگے پیچھے گھومتا پھرے۔ لیکن میری تمنا یہ ہے، حضور دعائیں کیا کرتے تھے یا اللہ مجھے غریب رکھنا اور دنیا سے اٹھانا تو مسکینی کی حالت میں اٹھانا۔ اور حضور نے زندگی کیسے گزاری، حضرت ابو ہریرہ کے سامنے جب بہترین شاندار لذیذ کھانوں سے بھرا ہوا دسترخوان رکھا گیا تو حضرت ابو ہریرہ نے وہ کھانا یہ کہہ کے واپس کر دیا کہ میرے مصطفیٰ ہمارے سامنے 63 سالہ زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے، لیکن کبھی بھی آپ نے یا آپ کے اہل خانہ نے 2 دن تک کنٹینیو مسلسل پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ مصطفیٰ اور عاجزی ایسی، جب فتح ملی ہے، اتنا بڑا لہجہ، اتنی بڑی عزت ملی ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں جو رات کو روٹیاں بھگو دیا کرتی تھی، صبح کھا لیا کرتی تھی۔ یعنی عاجزی، انکساری۔ قریب آؤ، تو اللہ نے اگر عزت دی، عظمت دی ہے، بلندی دی ہے تو عاجزی پیدا کرو، جھکو۔ غرور کس چیز کا، گھمنڈ کس چیز کا؟ گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ کوئی ضروری ہے کہ آج تیرے پاس دولت ہے تو کل بھی رہے گی۔ ہم نے کتنے مالداروں کو غریب ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور کتنے غریبوں کو مالدار ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس لیے آدمی کو اپنی اوقات کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ جو آدمی اوقات پہ رہتا ہے، اپنی اوقات کبھی نہیں بھولتا ہے، اللہ اس کی عزت سلامت رکھتا ہے۔ اور جو آدمی کچھ پانے کے بعد اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو کچھ باتیں کڑوی ہو گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا، اسی غرور اور عقل اور گھمنڈ ہی کی وجہ سے ساڑھے لڑائیاں، ساڑھے جھگڑے اسی وجہ سے۔ تو یہ غرور اور عقل کو ختم کرو، اپنے سماج کے اندر اتحاد پیدا کرو، محبت پیدا کرو۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ہم تو وہ قوم ہیں کہ مسجد میں جاتے ہیں تو امام صاحب نماز کے وقت یہ اعلان کرتے ہیں بھائیو صفیں سیدھی کرنا، کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہونا۔ تو مسجد کے اندر تو کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں اور مسجد کے باہر نکلتے ہی کاندھا توڑنے کی پلاننگ کرتے ہیں۔ تو مزاج اسلام کو تم نے سمجھا ہی نہیں۔ ارے جس طرح سے تم نماز میں کھڑے ہونا کاندھے سے کاندھا ملا کے، اور حالت نماز میں، عبادت میں 5 وقت، پھر ہفتے میں 1 دن جمعہ کے دن، پھر سال میں عید اور بقرعید کے ٹائم، جب تم وہاں کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہو حالت نماز میں، ایسا ہوتا ہے کیا کہ کوئی آدمی غریب پہلے چلا گیا اور کوئی بادشاہ آدمی بعد میں پہنچے گا تو غریب آدمی کو ہٹا کے بادشاہ کو رکھیں گے؟ غریب پہلے جائے گا تو پہلی صف میں،
امیر پہلے جائے گا تو پہلے صف میں، کوئی کسی کو ہٹا نہیں سکتا، کوئی کسی کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ ارے یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے، اسلام کا یہی تو مزاج ہے کہ نماز میں اتحاد سے کھڑے ہوتے ہو، صف میں ایک دوسرے سے کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہو، نمازیں قبول ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یعنی صف میں کھڑا ہے امیر کے پاس میں غریب، غریب کے پاس میں امیر، رکشے والے کے پاؤں کے نیچے بادشاہ سجدہ کرتا ہوتا ہے اور بادشاہ کے پاؤں کے نیچے غریب سجدہ کرتا ہوتا ہے، کوئی اونچتا نہیں کوئی نیچتا نہیں۔ مزاج اسلام کیا ہے؟ ارے متحد ہو کر کے نماز کی حالت میں رہو تو نمازیں قبول ہوتی ہے، اور